Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد الخاطر۔ آئیے 7 اگست کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے نئے سربراہ کے طور پر مغرب میں ڈیڈ مین واکنگ کے نام سے مشہور یحییٰ سنور کو کر لیا گیا انتخاب۔ غزہ حماس سربراہ یحییٰ سنور اب حماس پولیٹیکل بیورو کی کریں گے قیادت۔ اسرائیل نے کہا یحییٰ سنور کے لیے صرف ایک ہی جگہ، وہ ہے موت۔ ایران کے حملے کے اندیشے کی وجہ پورے اسرائیل میں خوف کا ماحول، خوف کے باعث سینکڑوں اسرائیلی ملک چھوڑ کر ہو رہے فرار۔ اسرائیلی ریڈیو کا اعتراف، اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اسرائیلی ایران کے قاتلانہ کارروائی کے جواب کا کر رہے انتظار، سڑکوں پر خاموشی۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کو روکنے میں ناکام آرمی چیف کا بڑا بیان ہو رہا وائرل۔ شیخ حسینہ کے بنگلہ دیش فرار ہونے سے ایک رات قبل آرمی چیف نے اپنے جرنلوں سے کہا تھا فوج شہریوں پر نہیں چلائے گی گولیاں، لوگوں کی جانوں کا تحفظ ضروری۔ بنگلہ دیش میں ہو رہے تشدد اور خانہ جنگی صورتحال پر کانگریس سینئر قائد سلمان خورشید نے دیا بڑا بیان۔ کہا جس طرح کے واقعات بنگلہ دیش میں ہو رہے اسی طرح کے بھارت میں بھی ہو سکتے ہیں واقعات، چونکہ یہاں مجموعی طور پر چیزیں نارمل یہی کیوں نہ دکھائی دیں۔ بنگلہ دیش میں جاری حالات پر امام سپریمو اسد الدین اویسی نے ظاہر کیا رد عمل، مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ مودی سرکار سے کیا سوال، وہ اس معاملے پر اپنی خاموشی توڑے اور بتائے کہ وہ کس کے ساتھ ہے۔ کہا مودی سرکار نے فارن پالیسی کا بنا دیا ہے مذاق۔ اب آسام میں لو جہاد اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ خرید و فروخت قرار دی جائے گی ممنوع۔ 2 نئے بلز لانے کا سی ایم ہیمنت بسوا شرما کا اعلان۔ سابق ایم پی مولانا بدرالدین اجمل کا سخت رد عمل، مسلمانوں کو اراضی خریدنے سے روکنے کی مخالفت کی۔ کہا ہر شہری کو آسام میں اراضی خریدنے کا حق۔ پہلوانوں کے احتجاج کے دوران اپنے ہی دیش میں لاتوں سے کچلی گئی، سڑکوں پر گھسیٹی گئی، وہی ونیش پھوگاٹ کا تاریخی کارنامہ۔ پیرس اولمپکس میں ونیش پھوگاٹ پہنچی تو تھی فائنل میں، لیکن گولڈ میڈل سے ایک قدم دوری پر ہی پہلوان کے ساتھ ہوا بڑا المیہ۔ زیادہ وزن ہونے کے سبب ونیش پھوگاٹ نااہل قرار۔ مالیاتی سال 2024-25 کے پہلے سہ ماہی یعنی 3 ماہ کے دوران مرکز سے تلنگانہ کو ایک بھی روپیہ نہیں ہوا حاصل۔ ریاستی حکومت نے اپنی آمدنی اور اخراجات کی تفصیلات CAG کو کی پیش۔ مختلف ذرائع سے خزانے میں 48,790 کروڑ جمع۔ میڈی گڈا بیاریک کے نقصانات پر سابق سی ایم KCR ہریش راؤ اور 8 دیگر افراد کو بھوپال پلی ضلع کی پرنسپل سیشن کورٹ نے جاری کی نوٹس۔ 5 سپٹمبر کو عدالت میں پیش ہونے کی دی گئی ہدایت۔ 25 اکتوبر کو میڈی گڈا کے نقصانات منظر عام پر آنے کے بعد پولیس میں شکایت کی گئی تھی درج۔ میڈی گڈا کے پاس غیر مجاز طور پر ڈرون کے استعمال کے معاملے میں تلنگانہ پولیس نے BRS ورکنگ پریزیڈنٹ KTR و دیگر BRS قائدین کے خلاف درج کیا مقدمہ۔ بغیر اجازت ڈرون کے استعمال کے الزام میں FIR کی گئی درج۔ یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day-cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.